بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. میرے بھائیو، بزرگوں، عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی سے متعلق بات چل رہی ہے۔ ابتدائے آفرینش، پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کس طرح سے رہے اور کیا کیا حالات آپ کے سامنے آئے، اور اس وقت آپ نے کیا کیا۔ گزشتہ جمعہ یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو آپ کا پہلا نکاح مکے کی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ یعنی 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا اور حضرت خدیجہ سے ہوا۔ اس وقت آپ اپنے چچا ابو طالب کی حفاظت میں تھے۔ اس وقت آپ کے ذمہ دار کی حیثیت سے چچا ابو طالب تھے۔ نکاح ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازدواجی زندگی گزارتے رہے۔ اسی میں کچھ زمانہ گزر گیا اور آپ کی عمر وقت گزرتے گزرتے جب 35 سال کی ہو گئی، یعنی نکاح کے بعد 10 سال کا زمانہ جب گزرا اور آپ کی عمر 35 سال ہو گئی تو مکے میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔
اور وہ مسئلہ اختلافی بھی تھا اور نزاعی بھی تھا. آپسی اختلاف کا سبب بھی بن گیا اور نہ حل ہونے پر نزاعی معاملہ بھی تھا، جھگڑے کا بھی اندیشہ اور خوف تھا. وہ کون سا معاملہ تھا؟ وہ تعمیر کعبہ کا معاملہ تھا. خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ تھا. اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا جو اختلاف کا سبب اور جھگڑے کا سبب بن گیا. مختلف زمانوں میں مختلف حالات میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی اور متعدد بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. اس سلسلے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں یہ معاملہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو 35 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اس سے پہلے کئی بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی. جس وقت یہ تعمیر شروع ہو گئی تھی اس سے پہلے 7 بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی. اس کو یوں سمجھیے کہ 7 مرتبہ توڑ کر تعمیر نہیں ہوئی ہے. عمارت تو ایک بار بنتی ہے اور زمانے تک چلتی ہے اور جب اس میں کچھ کمزوری آتی ہے تو اس کی مرمت کی جاتی ہے، وہ بھی تعمیری میں داخل اور شمار ہوتا ہے. سب سے پہلے جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور اللہ کا وہ گھر روئے زمین پر سب سے پہلا بنایا گیا، اس کے مہمان، اس کے تعمیر کرنے والا فرشتہ جیسی مخلوق تھی. یعنی سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جنہوں نے کی ہے وہ فرشتے ہیں. فرشتوں نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس گھر کی تعمیر فرشتہ سے اللہ کرائے وہ گھر کتنا پاکیزہ اور کتنا صاف ستھرا اور کتنی اہمیت کا حامل ہوگا. تو سب سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کچھ وقت گزرا اور ضرورت پڑی اس کی مرمت اور تعمیر کی تو دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے اپنے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے کروایا. یعنی دوسرے نمبر پر حضرت آدم نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. کچھ زمانہ اور گزرا
جیسی ضرورت پڑتی گئی تیسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک اولاد ہے حضرت شیش علیہ السلام. تیسرے نمبر پہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم کی اولاد حضرت شیش نے فرمائی. یاد کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یاد کر رہے ہیں کہ باتیں سن رہے ہیں؟ چوتھے نمبر پر جب تعمیر اور مرمت کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. کچھ دن اور گزرے، حالات اور ضرورت محسوس ہوئی تو پانچویں نمبر پر خانہ کعبہ کی تعمیر ایک قوم ہے جس قوم کا نام قوم عمالقہ ہے. پانچویں نمبر پر قوم عمالقہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. کچھ اور زمانہ گزرا، ضرورت محسوس ہوئی تو چھٹے نمبر پر ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنی جرہم. اس قبیلے نے چھٹے نمبر پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اور اس کے بعد جب تعمیر کی ضرورت ہوئی تو ساتویں نمبر پر قصی بن کلاب یہ حضور کے رشتے میں خاندان میں سجدے مانتے. ساتویں نمبر پر خانہ کعبہ کی تعمیر قصی بن کلاب نے کی. اور آٹھویں نمبر پر جب خانہ کعبہ کی تعمیر اور مرمت کی ضرورت ہوئی تو قبیلہ قریش جس قبیلے اور خاندان کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش نے کی. اور اس آٹھویں تعمیر میں اللہ کے محبوب پیغمبر بھی قریش کے ساتھ شریک تھے. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی تعمیر میں اس تعمیر میں شامل تھے جس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی. اس وقت محمد رسول اللہ نہیں تھے بلکہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے عمر 35 سال تھی. قریش نے جب تعمیر شروع کیا اس وقت کیونکہ آپ اسی خاندان کے تھے قریش نے آپ کو ساتھ میں لیا اور آپ بھی قریش کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شریک تھے. یہ آٹھویں تعمیر تھی. یاد کیا آپ لوگوں نے؟ پھر سے ایک مرتبہ بتائے دیتا ہوں، یاد کر لیجیے. خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کیا. دوسرے نمبر پہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. اور تیسرے نمبر پر حضرت آدم کی اولاد حضرت شیش نے کیا. اور چوتھے نمبر پر اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اور پانچویں نمبر پر قوم عمالقہ نے کیا.
اور چھٹے نمبر پر قبیلہ جرہم نے کیا، اور 7ویں نمبر پر قصی ابن کلاب نے کیا، اور 8ویں نمبر پر قریش مکہ نے کیا، جس میں اللہ کے محبوب پیغمبر شامل اور شریک تھے۔ تو بات یوں بنی کہ خانہ کعبہ کی گویا یہ 8ویں تعمیر تھی۔ اس کے بعد بھی آج تک اس کی مرمت اور تعمیر کا کام جاری ہے، مختلف حالات اور زمانے کے اعتبار سے، لیکن وہ تعمیر جس میں اللہ کے محبوب پیغمبر شامل اور شریک تھے وہ 8ویں تعمیر تھی جو قریش مکہ نے کی تھی۔ اب مسئلہ تعمیر کے وقت کھڑا کیا ہوا؟ آج بھی جب کہیں مسجد بنتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے استحقاق سامنے آ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ الگ الگ طرح سے دعویدار بھی ہو جاتے ہیں، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، بہت سارے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہونے لگی 8ویں، تو آپ کو معلوم ہے ان لوگوں کو کم از کم ضرور معلوم ہے جو حج اور عمرہ کرا، اور جن کو نہیں معلوم ہے وہ سن لیجیے۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک پتھر نصب کیا ہوا ہے، ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس پتھر کا نام حجر اسود ہے۔ کیا؟ جب تعمیر ہونے لگی تو آپس میں اختلاف کس بات کا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ کعبہ کی دیوار میں پتھر کون لگائے گا، کون رکھے گا؟ تو ہر قبیلے کے لوگ، ہر سماج معاشرے کے لوگ دعوے دار ہو گئے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے۔ بات بڑھ گئی، اختلاف وہیں سے شروع ہو گیا، پتھر رکھنے کے مسئلے میں اختلاف شروع ہو گیا۔ اور یہ پتھر کون سا تھا؟ حجر اسود۔ حجر اسود کے بارے میں بھی ذرا سا بتائیے آپ کو کہ پتھر ہے یا کوئی خاص پتھر ہے؟ حجر کے معنی عربی میں آتے ہیں پتھر کے، اور اسود کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ کالا۔ ایک ہوتا ہے کالا اور ایک ہے بہت زیادہ کالا۔ اسود عربی میں کہا جاتا ہے بہت زیادہ کالا۔ حجر اسود اس کا نام اس لیے ہے کہ یہ پتھر بہت زیادہ کالا ہو گیا ہے، لیکن کالا ہو گیا ہے، پہلے کالا نہیں تھا۔ اور یہ دنیا کا پتھر نہیں ہے بلکہ جنت کا پتھر ہے۔ کہاں کا پتھر ہے؟ جنت کا پتھر ہے۔ جنت سے حجر اسود کو بھیجا گیا، لایا گیا۔ یہاں بھیجنے سے پہلے یہ پتھر بہت ہی روشن اور چمکدار تھا۔
اتنا روشن اور چمکدار تھا جتنا روشن اور چمکدار سورج بھی نہیں ہے۔ دو پتھر جنت سے لائے صرف حجر اسود ہی نہیں، ایک اور پتھر ہے وہاں جو مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، کام کرتے تھے، اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم، خانہ کعبہ کے سامنے لگا ہوا ہے۔ اور جو پتھر خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا ہوا ہے اس پتھر کا نام ہے حجر اسود۔ یہ دونوں پتھر جنت کا پتھر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرکن مقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، کہ حجر اسود جو پتھر ہے اور مقام ابراہیم والا جو پتھر ہے، یہ دونوں جنت کے یاقوتی پتھر ہیں۔ یاقوت ایک پتھر کا نام، یاقوتتان من یاقوت الجنہ، مقام ابراہیم والا جو پتھر ہے وہ بھی، اور حجر اسود کی دیوار میں جو پتھر لگا ہوا ہے وہ بھی، یہ دونوں پتھر کہاں کے ہیں؟ جنت کے پتھر ہیں۔ طمس اللہ نورہما، لیکن یہاں دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ دونوں پتھر سورج سے بھی بہت زیادہ روشن اور چمکدار تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں طمس اللہ نورہما، دنیا میں ان دونوں پتھروں کو اتارنے سے پہلے اللہ نے ان کی چمک کو وہی ختم کر دیا تھا۔ اگر اس چمک کے ساتھ دنیا میں دونوں پتھروں کو بھیج دیا جاتا تو حضور فرماتے لو لم یطمس لأضاء بین المشرق والمغرب، اگر اللہ ان کی روشنی اور چمک کو بغیر ختم کیے ہوئے دنیا میں بھیج دیتا ان دونوں پتھروں کو تو اس کے اندر اتنی چمک اور روشنی تھی کہ پورے مشرق سے مغرب تک پورے عالم کو یہ روشن کر دیتا، اور پھر روشنی سب کو برداشت نہیں ہوتا۔ اتنا عظیم الشان اس کی روشنی اور چمک تھی۔ اللہ نے اپنے بندوں کے حیثیت کے اعتبار سے ان کی چمک اور روشنی کو وہی ختم کیا، اور پھر دنیا کے اندر یہ دونوں پتھر لائے گئے۔ تھا یہ پتھر کیسا؟ ابھی تو اس کو بولتے ہیں حجر اسود، سب سے زیادہ کالا پتھر، سب سے زیادہ۔ حجر اسود کا ترجمہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ کالا پتھر۔ ابھی تو سب سے زیادہ کالا ہے، لیکن جس وقت یہ پتھر آیا تھا، لایا گیا تھا، بھیجا گیا تھا، اس کا حال راوی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کہتے ہیں نظر الحجر الاسود وهو اشد بياضا من اللبن سودته خطايا بني آدم۔ اے لوگوں، جس وقت حجر اسود یہاں آیا تھا، جنت سے دنیا کے اندر لایا گیا تھا،
اس وقت اس کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. کیا تھا؟ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ. لبن کہتے ہیں عربی میں دودھ کو. اشد کے معنی زیادہ، بیاض معنی سفیدی. راوی حدیث کہتے ہیں کہ جس وقت یہ پتھر آیا تھا دودھ سے زیادہ بھی کیا تھا؟ سفید تھا، صاف تھا. تو جنت سے آیا صاف ستھرا، اور دنیا میں آ کر کیا ہو گیا؟ کالا، رنگ بدل گیا. کیوں کالا ہوا؟ اس کا کیسے بدلا؟ آگے حدیث میں بیان کیا گیا ہے شوّدتہ خطایا بنی آدم. انسان آدم کی اولاد کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. کیا کر دیا؟ گناہ روشن چمکدار ہوتا ہے نا. ارے گناہ کیسا ہوتا ہے؟ چمکتا ہے، کالا ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شوّدتہ خطایا بنی آدم. انسان کے گناہوں نے اس پتھر کو کالا کر دیا. اللہ رب العزت نے اس پتھر کے اندر گناہ کے کھینچنے کی صلاحیت رکھی ہے. جب لوگ جاتے ہیں اور اپنا ہاتھ اس پر مارتے ہیں، استلام کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو وہ پتھر گناہوں کو کھینچتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور کھینچتے کھینچتے اتنا کھینچا کہ بجائے دودھ کی طرح سفید رہنے کے بہت زیادہ کالا ہو گیا. اس لیے اس کو آج کیا بولا جاتا ہے؟ حجر اسود. ہم سب کا اس پتھر پر احسان ہے. کیا ہے؟ ہم سب کا اس پتھر پر کیا ہے؟ احسان نہیں ہے. کیا احسان ہے اس پتھر کا؟ اس پتھر کا کیا احسان ہم سب پر؟ ہماری گندگی کو اس نے لے لیا ہے، ہمارے گناہوں کو اس نے کھینچ لیا ہے. تو جب گناہوں کو کھینچا تو ہمارا گناہ کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کم ہوا تو اس پتھر کا ہمارے اوپر احسان ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. احسان تو ہمارے اوپر اس کا احسان ہوا، لیکن ہمارے گناہ کو اس نے لے لیا. یہ پتھر کے اندر صفت ہے کہ دوسرے کے گناہ کو لے لے، اس کو صاف کر دے. اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جو بے گناہ ہو اس پر بھی گناہ کا بوجھ ڈال دے. کیا کرے؟ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھنے والا ہے. بہرحال یہ وہ حجر اسود ہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر 8ویں ہونے لگی اور مرمت میں اس پتھر کو دیوار پر لگانے کا موقع آیا تو جتنے قبیلے تھے عرب کے سب میں اختلاف چھڑ گیا. سب آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ اب دیوار میں جو خانہ کعبہ کے اس پتھر کو لگایا جائے گا وہ کون ہے جو اس پتھر کو خانہ کعبہ کے دیوار میں لگائے. اس پر مشورہ ہونے لگا، اختلاف ہونے لگا. ہر قبیلے کے لوگ دعوے دار اور مدعی بن گئے کہ ہم لگائیں گے، ہمارا قبیلہ لگائے گا، ہمارا قبیلہ رکھے گا. اسی اختلاف میں معاملہ بڑھ گیا، اور اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو ممکن ہے اس وقت کی جہالت کے دور میں خون و خرابہ کی نوبت بھی آ جاتی. اس وقت ایک شخص ان میں موجود تھا جو عمر کے اعتبار سے
اور تجربے کے اعتبار سے بھی ان لوگوں میں اونچا تھا، عمر بھی سن رسیدہ تھا۔ 4-5 روز اسی اختلاف میں گزر گئے، ابھی پتھر لگایا نہیں گیا اور فیصلہ بھی نہیں ہوا، پاس بھی نہیں کیا گیا کہ کون لگائے گا۔ تو وہ شخص جو ان میں سب سے دراز، بڑا سن رسیدہ تجربے کار تھا، 4-5 روز گزرنے کے بعد جب معاملہ بڑھتا ہوا دیکھا تو اس شخص نے کہا ایسا کرو، اس کا نام ہے ابو امیہ مغیرہ بن مخزومی۔ ابو امیہ مغیرہ بن مخزومی اس شخص کا نام ہے۔ اس نے اپنا مشورہ دیا لوگوں کو کہ یہ مشورہ میرا ہے، اس پر عمل کرو۔ مشورہ کیا تھا اس کا مشورہ یہ تھا کہ کل کا انتظار کرو، آج کا دن گزار لینے کے بعد جو رات گزرے گی اور کل کا دن آئے گا، اس پر نگاہ رکھو کہ کل خانہ کعبہ میں صبح میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کے دروازے سے کون ان کرتا ہے، سب سے پہلے کل خانہ کعبہ میں کون جاتا ہے صبح کے وقت۔ جو آدمی سب سے پہلے کل بیت اللہ میں داخل ہو وہی اس کا فیصلہ کرے کہ دیوار میں پتھر کون لگائے گا۔ تو اس کا یہ مشورہ سب لوگوں کو پسند آ گیا کہ ٹھیک ہے کل صبح کا انتظار کیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے صبح کا انتظار کیا۔ دوسرے دن بیت اللہ میں جو سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت تھی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ سب سے پہلے بیت اللہ میں دوسرے دن آقا داخل ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوا ہے، حالانکہ اس وقت لوگوں کا ایمان آپ پر نہیں تھا، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص بیت اللہ میں داخل ہے جو ابو طالب کا بھتیجا ہے، تو سارے لوگ ایک زبان ہو کر کہنے لگے، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ پتھر کے بارے میں تو اختلاف کیا کہ ہم رکھیں گے، وہ رکھے کہ یہ رکھے کہ وہ رکھے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوئے تو سارا اختلاف لوگوں نے ختم کر دیا اور کہا ھذا محمد ھذا امین ھذا صادق قد یزین ابی۔ ارے یہ تو محمد ہے اور یہ امین ہے، امانت دار ہے، صادق ہیں، ان کے طرح آج تک کوئی سچا نہیں بول سکا، ان کی طرح آج تک کسی نے امانت داری کا ثبوت پیش نہیں کیا۔ قد رضینا بھی، یہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم سب اس پر راضی ہیں، ہم سب اس پر فیصلہ ہو تو ایسا، فیصلہ ہو تو ایسا۔ بے ایمان آدمی بھی کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہہ دیں گے، ابھی کہا نہیں ہے، ابھی تو اسکیم بن کے آتی ہے سر، تم یہ بولنا، تم اس کا ساتھ دینا، تم اس کا ساتھ دینا، ایسا ہوگا تو مانیں گے، ایسا ہوگا تو مانیں گے، یہ نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ مکہ کے کفار مشرکین کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا محمد، یہ محمد ہے، ھذا امین، یہ پکا امانت دار ہے،
کبھی اپنی امانت میں خیانت نہیں کیا. صادق اس سے بڑھ کر مکے میں کوئی سچا نہیں ہے. قد رضینا بھی ہم ذرہ برابر ایک بال کے برابر بھی اختلاف نہیں کریں گے. جو یہ فیصلہ کر دیں گے ہم سب اس کو تسلیم کریں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فیصلہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا. وہ فیصلہ زبانی فیصلہ نہیں تھا بلکہ عملی فیصلہ تھا. عملی فیصلہ کیا تھا؟ آقا نے ایک چادر بنائی. چادر لائی گئی. حضور نے فرمایا پتھر کو چادر میں رکھ دو. چادر میں پتھر رکھ دیا گیا. اس کے بعد جتنے قبیلے کے لوگ تھے اس کو آپ اپنی زبان میں سمجھیے کتنے محلے کے لوگ تھے جھگڑ رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ ایک ایک قبیلے کے لوگ چادر کو اٹھاؤ. اور جیسے ہم لوگ میت کے چلتے ہیں کانا بدلتے ہیں کچھ دیر وہ کچھ دور وہ کچھ دور وہ. حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو چادر میں پتھر رکھ دیا گیا ہے. ایک ایک قبیلے کا آدمی اور سردار اس کو اٹھائے اور تھوڑی دور لے کر چلے اور پھر وہاں وہ رکھ دے. پھر دوسرے قبیلے کا آدمی چادر اٹھائے پھر وہ لے کر چلے. پھر تیسرے قبیلے کا آدمی چادر کو اٹھا کر پتھر کو لے کر چلے. اس طرح سے چلتے چلتے اس جگہ پہنچا دو پتھر کو جہاں اس پتھر کو لگانا ہے اور وہاں جا کر تم سب بریک کر جاؤ. اب سب کا ہاتھ پتھر میں لگ گیا ہے. اب اخیر میں جو پتھر دیوار میں لگائے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. آقا نے اخیر میں اپنے ہاتھوں سے پتھر کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کے دیوار میں نصب کر دیا. یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی فیصلہ کفار مکہ کے سامنے پیش کیا اور سارے لوگوں نے اس کو دل اور ہر اعتبار سے تسلیم کر لیا. اور سارا اختلاف 5 دنوں سے جو جھگڑا چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا. کہاں حجر اسود کے اٹھنے سے فتنہ اٹھا. حجر اسود کے اٹھنے سے فتنہ اٹھا جس کے انصاف پر بن گئے مصطفیٰ. حجر اسود کے اٹھنے سے فتنہ اٹھا جس کے انصاف پر بن گئے مصطفیٰ. اس کو چادر میں لے کر سبوں نے رکھا. یہ طریقہ امانت کی حد ہو گئی. تو 35 سال کی عمر میں جب آپ کی عمر 35 سال کی ہوئی یہ خانہ کعبہ کی تعمیر 8ویں تعمیر تھی جس میں حجر اسود کے لگانے کا مسئلہ آیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا اور سارے قبیلوں کا حق بھی ادا کر دیا اور پتھر بھی دیوار میں لگا دیا گیا اور 5 دنوں کا جھگڑا بھی ختم ہو گیا. اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر کی سیرت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آج بات یہی ختم کی جاتی ہے. ہم نے اس جمعہ کو کہا تھا آئندہ جمعہ پوچھیں گے کہ بات کہاں چھوڑی لیکن ہم نے آج اس بات کو نہیں چھیڑی چھوڑ دیا. ہم نے خود ہی بتا دیا آئندہ جمعہ کو اگر ہم رہے اور آپ موجود رہے تو پوچھیں گے کہ کہاں تک بات پہنچی اور کہاں تک جا کے رک گئی. آپ وہاں فائنل کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے اس شرط کے ساتھ کہ ہم رہیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کی عمروں کو دراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصولی کرنے والا